جو عنوان آج درس قرآن میں منتخب کیا گیا ہے وہ ذکر معراج شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور نبیوں کو ایسی نشانیاں دے کر بھیجا جو نشانیاں دکھا کر اللہ کے نبیوں نے اپنی سچائی کو ثابت کیا کہ ہم خود نہیں آئے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ کیونکہ جتنے نبی آئے ہیں ان سب کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، چاہے رسول تھے چاہے نبی تھے، ان کا یہی دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، میرا حکم ماننا تمہارے اوپر واجب ہے، میری اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، میری اتباع چھوڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اب یہ جو دعویٰ ہے کہ میرا حکم ماننا تمہارے اوپر واجب ہے، میری اتباع چھوڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، میری اتباع کرنا واجب ہے تمہارے اوپر، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میری ذات کے ساتھ تمہاری کامیابی وابستہ ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نشانیاں، روشن نشانیاں دے کر بھیجا ہے کہ اگر لوگ ان نشانیوں پہ غور کر لیں تو وہ نبیوں کے دامن سے جڑ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو معجزات عطا کر کے بھیجا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات حضور کو عطا فرمائے ہیں کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ حضور نے پتھر بھی پانی پہ تیرایا ہے، درخت بھی زمین پہ دوڑایا ہے، چاند بھی دو ٹکڑے کر کے دکھایا ہے، 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری کر کے بھی دکھایا ہے، مشکیزے میں ہاتھ رکھا ہے، دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے دکھایا ہے۔ اللہ نے حضور کو بے شمار معجزات عطا کیے، لیکن قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ واقعہ معراج۔ یہ جو معراج شریف کا واقعہ ہے قرآن مجید کے بعد حضور کے معجزات میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس رات ایک معجزہ نہیں ظاہر ہوا، اس رات کئی معجزے ظاہر ہوئے۔ سفر معراج میں، واقعہ معراج کے اندر حضور کی کئی شانوں کا اظہار ہوا ہے۔ اس لیے واقعہ معراج، میں اور آپ زمان و مکان کے اندر قیدی ہیں، ہم وقت سے نکل نہیں سکتے، ہم مکان سے نکل نہیں سکتے، چلنے کے لیے زمین کے محتاج ہیں، ہم زمان و مکان کے اندر قیدی ہیں۔ شب معراج مکان بھی نیچے رہ گیا، زمان بھی نیچے رہ گیا، حضور مکان و زمان سے بلند ہو گئی۔ شب معراج اللہ نے حضور کو مکان و زمان دونوں سے بلند فرما لیا ہے، اور اللہ جس کو چاہے وقت سے بلند کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دلائل دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ 100 سال کپڑے میں لپٹا ہوا کھانا پڑا رہا ہے، 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے ہیں، اللہ نے فرمایا تمہاری سواری جو ہے، یہ واقعہ قرآن مجید میں ہے، تمہاری سواری جو ہے اس کی تو وہ تو پیوند خاک بن چکی، موت آ گئی، ہڈیاں مٹی میں مل گئیں، لیکن کھانا اسی طرح تازہ ہے جس طرح 100 سال پہلے رکھا، لم یتسنہ، باسی نہیں ہوا، ذائقہ نہیں بدلا، جس طرح 100 سال پہلے رکھا تھا کھانا اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے وقت سے بلند کر لے، اللہ ہر چیز پر قادر۔ بعض لوگ واقعہ معراج پہ غور کرتے ہیں نا تو وہ فطرت کے دائرے میں رہ کر کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اتنا تیز جسم چلنا، وقت سے بلند ہو جانا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نیچری نہیں، ہم صرف فطرت کو نہیں مانتے، ہم فطرت بنانے والے فاتر کو بھی مانتے ہیں۔
قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ فاطر. یہ فطرت جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ فطرت خود بخود نہیں بن گئی، اس کو بنانے والا ہے اللہ. اور وہ فاطر ہے جس نے یہ فطرت بنائی ہے کہ آگ جلائے گی، پانی پیاس بجھائے گا، روٹی بھوک مٹائے گی. یہ فطرت کس نے بنائی ہے؟ جس نے فطرت بنائی ہے وہ خود فطرت کے آگے مجبور نہیں. وہ جس طرح چاہے فطرت کو بدل بھی سکتا ہے. حضرت ابراہیم آگ میں گئے، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کرنے والا بنا دیا ہے، آگ کی فطرت کو بدل دیا ہے. تو جس رب نے حضرت ابراہیم کو آگ میں محفوظ رکھا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا ہے. معدے میں چیز چلی جائے تو وہ سسٹم میں چلی گئی نا، تو اب سسٹم کے اندر بچا کے رکھنا یہ اللہ کی شان ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، تسبیح پڑھتے رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس رب نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے تخلیق کی فطرت کو بدلا ہے کہ پتھر کو چیر کے جوان اونٹنی کو پیدا کر دیا ہے. پتھروں سے جاندار نہیں پیدا ہوتے، پتھر پھٹا ہے اور جوان حاملہ اونٹنی پیدا ہو گئی. جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت یونس کے لیے، حضرت صالح کے لیے، حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے فطرت کو بدل دیا، اسی رب نے شب معراج اپنے محبوب کے لیے زمان و مکان کی فطرت کو بدل دیا ہے. آسان سا جواب یہی یاد رکھیں کہ ہم صرف فطرت کو نہیں مانتے، ہم فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں. اور جس نے فطرت بنائی ہے وہ خود فطرت کے آگے مجبور نہیں. اللہ کریم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کو سیر کرائی، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے لا مقام جہاں کسی کا ذہن نہیں جا سکتا، کعبہ قوسین کی قربتوں میں او ادنا کی خلوتوں میں اللہ نے محبوب کو اپنا دیدار کروایا ہے. اور یہ طویل ترین سفر آنے واحد میں طے ہو گیا ہے. زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد. اب اس پر لوگ جتنے بھی اعتراض کرتے ہیں اس عقیدے پر، ان سب کا آسان ترین جواب میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا ہے کہ سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبریل سی صد لے جان والا. بازے آخ دے بنا دروازیاں دے کیویں گیا او عرشاں تے جان والا. ابر عقل دا ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا. جانے جان والا یا لے جان والا. حدیث پاک ہے، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے اور بعض مفسرین نے اس کو تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا إِلَّا لِأُعْرِفَهُمْ مَكَانَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي. اے محبوب میں نے دنیا کو اور اس میں جو کچھ ہے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کی شانیں ان کو دکھاؤں. میرے نزدیک آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس کو دنیا کو دکھاؤں. اب ایک دوست کہنے لگے یہ حدیث جو ہے نا کہ اللہ حضور کی شانوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف ہے. میں نے کہا کس آیت کے خلاف ہے؟ حدیث ہے کہ اللہ نے کائنات تخلیق کی ہے حضور کی شانیں ظاہر کرنے کے لیے، حضور کی محبت میں. تو آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو وہ دوست کہنے لگے وہ جو حدیث تم نے پڑھی ہے وہ اس آیت کے خلاف ہے. آیت ہے ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے کہا تم نے آیت پہ غور نہیں کیا. اگر آیت پہ غور کرتے تو حدیث کی سمجھ آ جاتی. ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت.
ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کی عبادت، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ پر مجھے بتائیں، بندے نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، ویسے عبادت کرے قبول ہے؟ ایمان پہلے ہے یا عبادت پہلے ہے؟ سمجھ گئے ہیں میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ کوئی آدمی محمد الرسول اللہ کلمے کے اس حصے کو تو پڑھتا نہیں، نماز پڑھے ہو جائے گی؟ تخلیق کا مقصد عبادت ہے، پر عبادت کے لیے مصطفیٰ کریم کی غلامی ضروری ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی شانیں ظاہر نہیں کر دی، تمہارا عمل اس ہستی کے عمل کے سانچے میں ڈھلے گا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ پہچانو اس ہستی کو، معرفت حاصل کرو اس ہستی کی، اس ہستی کا قرب حاصل کرو کہ جس کا قرب حاصل کرو گے تو اللہ کا قرب ملے گا، جس کی سنت کے مطابق عمل کرو گے تو عبادت شمار ہوگی۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، پر عبادت اس وقت قبول ہوگی جب عبادت کرنے والا مومن ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، بندہ مومن نہ ہو عبادت نہیں قبول ہوگی۔ اور ایمان کے لیے حضور کی غلامی ضروری ہے، حضور کی محبت ضروری ہے، حضور کی اتباع ضروری ہے۔